تو آپ کا نہیں ہوا. حق کے لیے موت بھی آئے قبول ہے. علامہ صاحب کی پہلی مجلس کے حق کے لیے موت بھی آئے قبول ہے. یہ تو نبی کی آن کا پہلا اصول ہے. ہم ان کے ڈر سے خاتمے شبیر چھوڑ دیں. یہ تو یزیدیوں کے مقدر کی بھول ہے. ہرگز نہ مٹ سکے گی عزاداری شبیر. ہرگز نہ مٹ سکے گی عزاداری شبیر. یہ حق کا فیصلہ ہے دعائے بدول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات. اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصراف فرمایا ہے. آپ تمام مومنین دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ملوک کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. علماء رام مراج اسلام رحمت معظم قائد ملت جعفریہ امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت آپ کی تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین
من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات پڑھیے بے میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہمارے ہی بادیان اعضاء کی عیسائی کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تشیع کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہیں خالق کائنات ان مشکلات کو دور فرمائے۔ کل ایک خاتون نے ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کے بہنوئی کے حوالے سے دعا کی جائے، میں بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس خاتون کی دعا کو پورا کرے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے مسائل حل ہوں۔ اور آخری دعا جو ہمیشہ میں خدمت میں کہتا ہوں، اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ ہدایت بھی ضروری ہے اور نجات بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے ہدایت لازمی ہے، بغیر ہدایت کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مسلسل عشرہ سے شروع پہلے دن سے لے کے اس آئے مجیدہ کو آپ کو سامنے رکھا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور کل ہماری جو گفتگو پہنچی تھی وہ اس مقام پہ پہنچی تھی کہ چونکہ اب ہماری قوم، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک فتاووں کی زد پر ہے، پروپیگنڈا ہے، کفر اور شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، توجہ ہے میری طرف؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کل میں نے مثال بھی دی، بیٹا آرام سے بیٹھو، ان کے درمیان کوئی بندہ بیٹھے، بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھے محکم۔ فرمان ہے کہ جو میں پیش کر کے آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ معصوم کا یہ ارشاد ہے، العالم عالم زمانے ہی۔ معصوم نے فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہو۔ العالم عالم زمانے ہی، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے سے آشنا ہو، زمانے سے واقف ہو، زمانے کی ضروریات کو سمجھے، زمانے کے حسن اور خوب کو جانتا ہو، زمانے کے اندر کیا خوبیاں ہیں، زمانے میں کیا برائیاں ہیں، زمانے میں کیا اچھائیاں ہیں، زمانے کے اندر کیا نقائص ہیں، تاکہ جو برائیاں جو نقائص زمانے میں پائے جائیں، عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرے تاکہ ان نقائص سے معاشرہ پاک ہو جائے، ان برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پروپیگنڈا تو جو ہے یہ پروپیگنڈا بڑی طاقت ہے۔ اس پروپیگنڈے نے اس حد تک کام کیا ہے اور یہ الزام لگا دیا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں،
کتابیں لکھ دی علماء نے، بل پیش کر دیے علماء نے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک لے گئے علماء اس مسئلے کو، باقی مسائل کے دوست کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی تقریر مفتی تقی عثمانی کے بھائی مفتی رفیع عثمانی نے کراچی میں کی، جس میں اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ہمارے دیوبند علماء کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ شیعہ ضال و مضل ہیں، شیعہ گمراہ ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فتویٰ دیا مفتی تقی عثمانی؟ ان کے بھائی مفتی رفیع عثمانی جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے مسلک دیوبند کے پاکستان کے اندر وہ قد آور شخصیت ہے، اور اگر وہ کھڑے ہو کے مجمع عام میں اپنے مجمع، توجہ ہے میری طرف، اگر اپنے مجمع میں یہ تقریر کریں گے کہ ہمارے دیوبند کا فتویٰ ہے کہ شیعہ ضال اور مضل ہیں، شیعہ گمراہ ٹولہ ہے، حالانکہ پہلے شیعوں کی تعریف کرتے گئے اپنی تقریر میں، ایک تقریر میں انہوں نے تشیع کی تعریف کی، بھائی چارے کو، تشیع کے عمل کو، تشیع کی اخوت کو بیان کیا۔ نہ معلوم اگلے ہفتے انہیں کیا ہوا، یا اپنی قوم کا زور پڑا یا لوگوں کے پریشر میں آئے اور جو بات کہی تھی اپنی ہی بات کی رد کرنے لگے۔ اب یہ تو انہیں سمجھنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس عمر میں اگر پہلی بات صحیح کی ہے تو دوسری غلط کیوں کی ہے، اگر پہلی غلط کی ہے تو دوسری پھر توجہ ہے یا نہیں؟ اس عمر میں آ کر اتنی بڑی شخصیت ہو کر ایسی بھونڈی تقریر کرنا، عام جاہل آدمی اٹھے تو اس کی بات تو کسی حد تک قبول کی جا سکتی ہے، مذہب کا نہیں پتا، مسلک کا اس سے نہیں ہوگا، لیکن ایک اپنے مسلک کا نام بر آدمی جسے مفتی اعظم کہا جائے پاکستان میں، اور وہ مفتی اعظم، اور حالات ان کے ایسے ہی ہیں۔ آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، مفتی منیب الرحمان نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں، مفتی منیب الرحمان کو بھی ان کے مسلک نے مفتی اعظم کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اور ایسا مفتی اعظم ہے کہ ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں یزید گناہ گار نہیں ہے۔ اب ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جاگتے ہوئے سو جائیں، سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگا ہوا سو جائے اسے بیدار کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب عوام کے اندر، جب لوگوں کے اندر ان کے پڑھے لکھے لوگ اس قدر غلیظ گفتگو کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پاکستان میں قتل و غارت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی کو شروع کرنے کے علاوہ اور کوئی توجہ ہے میری طرف؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے حالات کی طرف توجہ کریں، اپنے معاملات کی طرف توجہ کریں۔ آپ کی قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا بازی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ کیا جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور جب ایسے جھوٹے الزام لگتے ہوں تو پھر ذمہ داری کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا، پھر ہماری ذمہ داری ہے ان حالات میں کہ ہم اس وقت تک اپنا عقیدہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی اور ان لوگوں کے سامنے بھی واضح کرتے رہیں جب تک یہ الزام دھل نہ جائے۔ توجہ ہے؟ اللہ کو سلام۔ یہی میں نے کل تفصیل سے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا محبت فرمائیں کہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ تشیع کا چہرہ روشن چہرہ ہے، تشیع کا چہرہ نورانی چہرہ ہے، مسلک تشیع، مذہب تشیع، مکتب تشیع
کسی اہل غیر نتھو خیرے سے وابستہ نہیں ہے، یہ اہل بیت سے تمسک کیے ہوئے ہیں۔ یہ مکتب اہل بیت ہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ یہ مذہب اہل بیت ہے، یہ مسلک اہل بیت ہے۔ ہماری قوم ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے رسول سے جدا نہیں ہوئی۔ ادھر رسول گئے، علی کے پاس پہنچ گئی، علی تشریف لے گئے، حسن کے پاس آ گئی، حسن گئے حسین کے پاس آ گئی، حسین تشریف لے گئے سجاد کے پاس آئی، باقر کے پاس پہنچی، جعفر صادق کے پاس آ گئی، موسیٰ کاظم کے پاس پہنچ گئی، علی رضا کے پاس پہنچ گئی، محمد تقی کے پاس آئی، علی نگی کے پاس آئی، حسن عسکری کے پاس گئی، اور آج اس قوم میں ہمارے امام زمانہ موجود ہے۔ یہ بے وارث قوم نہیں ہے، یہ بے وارث مسلک نہیں ہے، یہ بے وارث مذہب نہیں ہے۔ اور جو جس راستے کی نشاندہی رسول اسلام نے کی تھی کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ قرآن اللہ کا کلام، اہل بیت میری طرف سے، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ رسول نے نشاندہی کی تھی کہ نہیں؟ یہ راستہ رسول اکرم نے بتایا تھا کہ نہیں؟ اب آؤ فیصلہ کر لو۔ مقدی مقام کہتے ہیں، اور وہ مقدی مقائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور وہ اس طریقے سے کہ اگر تو رسول نے یہ کہا ہے کہ میرا دین اسلام جو ہے میرے بعد فلاں جگہ سے لینا، تو جھگڑا کاہے کا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ آؤ مل بیٹھتے ہیں پیار محبت سے۔ آخر رسول کو نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں اور قیامت تک میری نبوت موجود ہے، قیامت تک میری رسالت نے رہنا ہے، قیامت تک اس شریعت نے باقی رہنا ہے، قیامت تک حلال اور حرام کی ضرورت ہے، قیامت تک نمازیں پڑھی جانی ہے، قیامت تک روزے رکھے جانے ہیں، قیامت تک حج ہونا ہے، زکات دی جانی ہے، امر بالمعروف کیا جانا ہے، نہی عن المنکر کیا جانا ہے۔ جب یہ دین قیامت تک چلنا ہے تو اس دین کو کوئی لے کر آگے بڑھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر دین خود بخود آگے بڑھ سکتا ہوگا تو پھر اللہ کو اس سنت کو قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم کو نہ بھیجتا، نوح کو نہ بھیجتا، موسیٰ کو نہ بھیجتا، عیسیٰ کو نہ بھیجتا، اتار دیتا کتابیں۔ اتار دیتا کتابیں۔ کیا ضرورت ہے یہ سلسلے کی شروع کرنے کے؟ تسلسل آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء بھیج دیتا کتابیں، کر لیتی عمل دنیا، ہر کوئی کتاب اٹھاتا اور دین کو حاصل کر دیتا، لیکن کوئی مسلک بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیوں تیار نہیں ہے؟ یہی جواب دیں گے، صاحب اگر کتاب کا وارث نہ ہو اور کتاب آ جائے، بڑی محبت فرمائیے، صاحب اگر کتاب آ جائے اور کتاب کا وارث نہ ہو تو وہ کتاب تماشا تو بن سکتی ہے، اس کتاب پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے معانی لے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق لے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کا عقیدہ اس میں گھڑے گا اور بنائے گا، سہارا بنائے گا کتاب کو، اور اپنی بنیاد بھی یہی کہے گا میں تو کتاب سے لے رہا ہوں، کتاب یہ کہہ رہی ہے، معنی اپنا، نظریہ اپنا، الزام کتاب پر،
اسی لیے اللہ نے کبھی بھی کتاب نہیں بھیجی، بلکہ سنت اس کی یہ رہی ہے کتاب والا پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آیا جو ہے۔ سنت تو یہی رہی ہے نا کہ کتاب والا، آپ اپنے نبی کی بات کر لیجئے، دیکھ لیجئے، باقی انبیاء کی چھوڑے بات اتنی لمبی نہ ہو جائے۔ ہمارا نبی آیا ہے، کتاب آئی ہے بعد میں، حالانکہ اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں اس ہدایت کے لیے جو تمہیں اس گمراہی سے نکالیں گے کہ تم بیکار نہیں ہو، کار آمد ہو۔ اور کار آمد بنانے کے لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب، میرے ساتھ محبت فرمائیے گا، ایک نور، نور سے مراد رسول اور اہل بیت ہے۔ اگر نور سے مراد کوئی اور نہ ہوتا، کیا اللہ ڈرتا تھا پیغمبر کا نام لینے؟ کیا گھبراہٹ تھی؟ اللہ کا کسی نے کیا بگاڑ لینا؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں دو چیزیں بھیج رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا نور، اور نور علماء نے لکھا، ہاں اس نور کا فرد اول جو ہے وہ رسول ہے، فرد اول جو ہے وہ رسول ہے۔ بہرحال بات ہی تو ادھر نہ چلی جائے، لمبی نہ ہو جائے، میں پھر واپس آتا ہوں۔ تو جب دو چیزیں بھیجی، لیکن طریقہ یہ اپنایا کہ نور کو 60-40 سال پہلے بھیج دیا۔ نہیں غور نہیں فرما رہے، طریقہ یہ اپنایا کہ نور 40 سال پہلے آیا، کتاب 40 سال تلاوت بعد میں ہونے لگی ہے، بعد میں ہونے لگی، کتاب 40 سال بعد میں۔ میں ایک بات کہوں گا ذرا، اگر آپ کے ذہن تازہ رہے اور ذہن متوجہ رہے، نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی، اور اس نور کے کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، کتاب کے لیے تاریکی ظلم ہے، کتاب ہمیشہ نور کی ضیاء میں پڑھی جائے گی۔ اسی لیے کہا ایک کتاب بھیج رہا ہوں، دوسرا نور بھیج رہا ہوں، اس کتاب کو کسی اور مصنوعی روشنی میں نہ لے جانا۔ توجہ ہے جب اللہ کو سب میں بات کہہ گیا، اور جس طریقے سے جذبے سے میں نے بات کہی ہے اس سے 10 گنا جذبے میں آپ نے بات کو کھا لیا ہے۔ یہ بھی داد ہے، سلوات پڑھ دیا کہ محمد شاید آپ متوجہ نہیں تھے، میں نے کیا کہا، شاہ صاحب اللہ ذرا متوجہ ہو جائیے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بھیج دی، کتاب اور نور، یعنی کتاب 40 سال بعد میں آئی، نور 40 سال پہلے آیا ہے، پہلے آیا ہے، ساری کتابیں بعد میں آئی، ان کا نبی پہلے آیا ہے، ہمارا رسول 40 سال پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی۔ اس کی بات میں بات کرنے لگا جو ابھی بات کی تھی کہ نور کیوں کہا گیا، نور کہنے کی کئی وجوہ ہیں، ساری یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کتاب کے لیے تاریکی ظلم ہے، اور کتاب تاریکی میں نہیں پڑھی جاتی، نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس کتاب کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ میں بھیج رہا ہوں، کسی مصنوعی نور کا سہارا نہ لے۔ آرٹیفیشل ہوتا ہے، جس نور کی ضیاء میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس نور کو اللہ نے پہلے بھیجا۔ اچھا یہ بتائیے، اس نور کی، جس نور کی ضیاء میں کتاب بھائی سر اٹھائیے گا، پڑھا جانا ہے، اس نور کی ضرورت کتاب کے لیے ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آپ کہیں گے اور مانیں گے، جب تک کتاب نے رہنا ہے نور کو بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کتاب جو ابتدائی منظر میں بغیر نور
کے نہیں پڑھی جا رہی، جب تو وہ قیامت تک بغیر نور کے کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ چونکہ نور کو باقی رہنا ہے اور باقی رہنا چاہیے۔ کتاب کا وجود شاہ صاحب خود دلیل ہے۔ اگر میں ہوں تو جس نور کی روشنی میں پڑھا جانا ہے وہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاکھوں کروڑوں مجتمع کو اے گرو بیان کیا جائیو، اے بغیرتو، اے روح شقیقہ، روح الاسلام، روح فرمان، روح حرام سے، اے اشتانو، لانت کرو پہ ہم کر دے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت محبت ہمارے۔ میں کہتا ہوں کوئی دلیل اور آپ کے پاس نہ ہو، کسی دلیل کے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس دوستوں سے یہ بہت بات عرض کریں، دوستوں یہ بتاؤ قرآن ہے یا قرآن نہیں؟ ان سے پوچھے قرآن ہے یا قرآن نہیں؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انکار کر دیں قرآن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ کہیں کہ قرآن ہے اور یہی کہنا چاہیے تو کہو میرے دوست جب قرآن ہے نا تو پھر مان لو اس کا وجود دال ہے کہ وہ نور جو اس سے پہلے آیا تھا وہ آج بھی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ تجھے اس نور سے محبت نہیں ہے، تو اس نور کو چاہتا نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں پھر شاہ صاحب پیچھے آنا چاہتا ہوں، محبت ہماری۔ میں نے کیا کہا تھا؟ نور 40 سال پہلے آیا، کتاب 40 سال بعد میں آئی۔ اچھا یہ بتائیے یہ جو نور 40 سال پہلے آیا تھا، جو اپنی ذات میں کامل اور اکمل نور تھا، کہیں یہ بھٹکا؟ کہیں اس میں کوئی سستی دیکھی؟ کہیں اس میں کوئی کوتاہی دیکھی؟ کہیں اس میں کوئی معصیت دیکھی؟ کہیں کوئی خطا دیکھی؟ چلو خطائے فکری بتا دو، کہیں خطائے فکری، کہیں کوئی لغزش؟ 40 سالہ دور 40 گھنٹے نہیں ہیں، 40 ہفتے نہیں ہیں، 40 مہینے نہیں ہیں، 40 سال کہا جا رہا ہے۔ اور ایک دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، بندے کا تو پتہ منٹوں میں چل جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک بندہ آپ کے درمیان 40 سال سے رہ رہا ہے اور اگر صاف اور شفاف زندگی گزار رہا ہے تو اگر وہ کسی موڑ پہ آ کے پوچھ لے کہ بتاؤ مجھے کیا جانتے ہو اور کیا مانتے ہو، نہیں وہاں فرمایا توجہ ہے نہیں؟ اگر کسی موڑ پہ آ کے پوچھ لے کہ 40 سال جو میں تمہارے درمیان رہا ہوں یہ بتاؤ کیسا رہا ہوں، حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ صاف شفاف زندگی گزاری ہے؟ ظاہر ہے چور اچکا تو نہیں کہتا، بدکار تو نہیں کہتا۔ یہ دعویٰ وہی کرے گا جس کا دامن صاف ہوگا، تبھی کوہ بیس کے دامن میں پورے مکہ کے بدوؤں کو بٹھا کے کہا بتاؤ میں نے تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزارا ہے، کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ چھوٹی سے بڑی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی کتاب اور بڑی سے بڑی کتاب، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ جو بات ان لوگوں نے کہی تھی آج بھی کوئی لکھ دے، نہیں یہ سب کا فیصلہ نہیں تھا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، نہیں آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی، سب نے یہ لکھا کہ بیشک زبان ہوگا ان عرب اور مکہ کے لوگوں نے جب رسول نے یہ سوال اٹھایا تو یہ کہنے لگے ہم نے تجھ سے پڑھا، نہ سچا دیکھا ہے نہ امین دیکھا۔ کوئی بات سمجھ آئی تمہیں؟ اچھا یہ 2 چیزیں پوچھی، جواب بھی 2 چیزوں کا ملا، ایک نہیں پوچھی 2 پوچھی، انہوں نے بھی ایک کا
کا نہیں جواب دیا، دونوں کا دیا۔ کہا جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ کیا جانتے ہیں کیا مانتے ہیں؟ جانتے یہ ہیں کہ تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، مانتے یہ ہیں کہ تجھ سے بڑا امین کوئی نہیں ہے۔ اگلی تقریر میں یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے کسی جگہ اس بات کو کوڈ کرنا ہے، امین والی بات کو کوڈ کرنا ہے، سچ والی بات کو کوڈ کرنا ہے، اور آپ کو اشارہ کروں گا اس مجلس کا، اس وقت نتیجہ دینا ہے۔ آج مجھے کسی اور طرف جانا ہے، کیا مانتے ہو کیا جانتے ہو، کیا سچا امین اور عام سچا بھی نہیں، عام امین بھی نہیں، سب سے بڑا سچا۔ اور یہ وہ کہہ رہے تھے جو مکے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے نا، اور وہ کہہ رہے تھے سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا امین۔ سچائی کا تعلق ہے زبان سے، امانت کا تعلق ہے کردار سے، یعنی زبان کی بھی گواہی دے رہے تھے اور کردار و عمل کی بھی گواہی دے رہے تھے۔ نہ تیری زبان سے کبھی لفظ خطا ہوئی ہے، نہ تیرے کردار میں کبھی کجروی دیکھی ہے۔ جس طرح زبان صاف اور پاک ہے، اسی طرح کردار بھی تیرا پاک اور صاف ہے۔ تو سب سے بڑا امین۔ آنے والی مجلس میں بات کروں گا، لیکن جس کے لیے اب محنت کیا اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ تو 40 سال گزارنے کے بعد سب سے پہلے نتیجہ لیا کہ میرے 40 سال پہ تمہاری کیا نظر ہے، تم کس نظر سے دیکھ رہے ہو۔ تو اگر کوئی کجروی ہوتی، کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ یہاں غلطی، یہاں خطا، یہاں، میں نے ایک بات کہہ دی، ابھی قرآن نہیں اترا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 40 سال کی ضمانت لی جا رہی ہے، قرآن ابھی اب پڑھا جانا ہے، ابھی کچھ نہیں پڑھا گیا۔ تو قرآن آیا 40 سال بعد، ذہن میں رکھیے گا۔ رسول آئے 40 سال پہلے، تو 40 سالہ کردار مکہ کے سامنے اور ان کی زبانوں کے حوالے سے اب تک رکھا۔ تو پھر اگر نعرہ لگانا ہی تھا، کافی کا نعرہ لگانا ہی تھا، تو پھر کتاب کے ساتھ نہ لگاتے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ نور کافی ہے۔ شاید میں ابھی نہیں سمجھا سکا اور احباب نے غور نہیں کیا۔ اگر نعرہ لگانا ہی تھا کافی کا، تو پھر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے تھا، نعرہ لگنا چاہیے تھا ہمیں رسول کافی ہے، کہ جو تمہارے سامنے 40 سال گزار چکا ہے اور تم اس کے کردار اور زبان کی ضمانت دے چکے ہو، اور یہ قرآن کے بغیر زندگی گزار سکا ہے؟ وہ 40 سال گزارے اور قرآن تو اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ رہا۔ تو جو ایک لمحے کے لیے رسول کے بغیر نہیں رہتا، اس کا مطلب ہے اسے رسول کی ضرورت ہے، اور وہ 40 سال رہ جائے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں گی؟ تو اگر حسب کا نعرہ لگانا ہی تھا تو پھر یہاں لگاتے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ رسول کے ساتھ وعد کیا تھا، وعد کیا تھا، یہ بیان تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ چلو میں بات آگے بڑھاتا ہوں، توجہ ہے میری طرف۔ تو یہ 40 سال گزارے، توجہ ہے، اور قرآن 40 سال بعد آیا، اور آیا کہاں؟ کعبہ کی چھت میں، صفا مروہ کی پہاڑی پر۔ چلو وہ تو چھوٹی ہیں، کوئی ابو قبیس بڑا کو پہاڑ پر کھڑا تھا، اس پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بڑی پہاڑ، بڑا پہاڑ بھی موجود ہے ہمارے پاکستان میں، دوسرے نمبر کا پہاڑ، دوسرے نمبر کا پہاڑ K2، نہیں غور کیجیے گا، 2 نمبر کا، دوسرے نمبر کا پہاڑ K2، اس پہ آ جاتا۔ اچھا، اس سے بھی بڑا ایک پہاڑ ہے پہلے نمبر کا، نہیں غور فرمایا، کون سا؟ ماؤنٹ ایورسٹ۔ نہ پہلے نمبر پہ اترا، نہ دوسرے نمبر پہ اترا، اور نہ تیسرے نمبر کے پہاڑ پر اترا، نہیں غور فرمایا، پتہ کہاں سے
پہلا پہاڑ، دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ، اور کائنات جسم میں پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جسیم شے نہیں۔ تو پہلے پہاڑ کے پہلے نمبر پہ اتار دیتا، دوسرے نمبر پہ اتار دیتا، تیسرے نمبر پہ اتار دیتا۔ آج بھی تو ہم مانتے ہیں نا، پہلا نمبر اس پہاڑ کا ہے، دوسرا نمبر اس پہاڑ کا ہے، تیسرا نمبر اس پہاڑ۔ گھبرا کیوں رہا ہے؟ اور ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، کوئی ابو قبیس، تو پہلے پہاڑ پہ، دوسرے پہاڑ پہ، تیسرے پہاڑ پہ اتار دیتا۔ آج بھی یہ ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہیں، اور ہمیں تو پہاڑ بڑے نظر آتے ہیں، اور ہمیں پہاڑوں سے محبت بھی بڑی ہے۔ اور آج ہی نہیں ہم چوٹیاں سر کرتے، اس وقت بھی چوٹیاں سر کرتے تھے۔ نہیں محمد جو ہے چوٹیاں سر ہوتی تھی، مقابلے لگے ہوئے تھے، چوٹیاں سر کرتے تھے۔ پہاڑوں سے ہمیں بڑی محبت ہے تو اللہ پہاڑوں پہ اتار دیتا۔ اللہ سمجھتا تھا کہ تو نے پہاڑوں کا سہارا لینا ہے، شاید رحمان کی نگاہ، اللہ سمجھتا تھا تو نے پہاڑوں کا سہارا لینا ہے، اسی لیے لفظ استعمال کیا، ذمہ دار ہوں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ پر۔ اللہ نے لفظ پہاڑ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اللہ اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا، چاہے وہ پہلے نمبر کا، چاہے دوسرے نمبر کا، چاہے تیسرے نمبر کا، تو تم دیکھ لیتے یہ پہاڑ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، بلکہ یہ خوف الہی سے، یہ ریزہ ریزہ۔ میں کہتا ہوں یہ تینوں پہاڑ احسان سمجھیں، نہیں اور فرمایا یہ احسان سمجھیں کہ قرآن ان پہ نہیں اترا کہ بچ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ جب یہ عادت ہے تو پھر اسی لیے تو نزل علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے اے رسول تیرے دل پر اتارا۔ کہاں اتارا؟ دل پر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہاں اتارا؟ رسول کے دل پر۔ اب دل کی جسامت کتنی ہوتی ہے اور پہاڑ کتنا جسیم ہوتا ہے، تو پتہ چلا پہاڑ جسم رکھنے کے باوجود قرآن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے رہنے کے لیے قلب رسول کی ضرورت ہے، قرآن کے اترنے کے لیے قلب رسول کی ضرورت ہے، اسی لیے جبرائیل کے ذریعے نزل علی قلبک، ہم نے تیرے دل پر اس قرآن کو اتارا ہے، تو پھر مجھے حق بنتا ہے اب میں آپ کی خدمت میں سبزواری یہ عرض کرے کہ وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، تو مسلمان مجھے بتاؤ جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، وہ بغیر قلب رسول کے رہ کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ میں اگرچہ دور نکل گیا، جو بہت جہاں تک کل کی بات شروع تھی اس تک جانا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے؟ توجہ نہیں، اپنے ٹائم میں بات ختم کروں، آگے ہیں بڑی باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، نازل نہیں ہوتا، تو وہ قرآن بغیر قلب رسول کے رہ بھی نہیں سکتا۔ اب جب یہ طے ہے کہ رہ نہیں سکتا، تو پھر میں وہ بات کر رہا ہوں گا، بتاؤ آج اگر قرآن ہے یا نہیں، اور اگر قرآن ہے تو پھر مان لو آج کوئی قلب رسول بھی ہے۔
جب ہے تو پھر بتاؤ دکھاؤ قلب رسول لاؤ نا دکھاؤ، کیونکہ قرآن بغیر قلب رسول کے نہیں رہ سکتا، تو قلب رسول رام لاؤ، دکھاؤ قلب رسول، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو جو تشیع پیش کر رہا ہے مانو، یا تو اس کے مقابل لے کے آؤ نا، اور اگر مقابل نہیں لا سکتے مانتے ہو اور واقعی تم بھی مانتے ہو، انکار نہیں کر سکتے، فرق اتنا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا وہ قلب رسول پیدا ہوا ہے، پردہ خیب میں ہے، تو کہتا ہے پیدا ہونا ہے۔ اس آخری امام کے تو تم بھی قائل ہو، امامت مانو یا نہ مانو امام کے قائل ہو، کہتے ہو ایک امام زمانہ نے آنا ہے، بس اتنا فرق رہ گیا کہ ہم کہتے ہیں آ گیا ہے، تم کہتے ہو آنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، قرآن کا وجود دلیل کرتا ہے، چونکہ قلب رسول کی ضرورت تھی اس لیے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عترت اہل بیت۔ توجہ ہے اپنی عترت اہل بیت، اور بات یہاں رسول روک دیتا تو شاید بھائیوں کا کچھ حل ہو جاتا ہے، لیکن رسول نہیں جانتا ہے، رسول نے بات کو جان نہیں روکا، بلکہ کہا کتاب اللہ ہے عترتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عترت اہل بیت، پہلے تو جہاں شرط لگا دی، جانتا تھا کہ لوگوں نے اہل بیت میں کس کس کو لانا ہے، نہیں غور فرمایا، لوگوں نے اہل بیت میں کس کس کو داخل کرنا ہے، کبھی لغوی معنی کا سہارا، کبھی کسی کی بات کا سہارا، کبھی کسی کے قول کا سہارا، بھئی ہمیں اس سے اعتراض نہیں، رسول نے سارے دروازے بند کر دیے، ساری کھڑکیاں بند کر دی، کہاں نہ جہاں کوئی دروازہ رہے گا نہ جہاں کوئی کھڑکی رہے گی، ایک ہی دروازہ کھلے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ بھی مسلم بن اوسجہ ہیں، توجہ ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، محبت فرمائے۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا، کیا میں نے کی بات ابھی آپ کی خدمت میں؟ یہ میرا خطابی جملہ نہیں ہے، جی شاہ صاحب اللہ علیہ، یہ میرا خطابی جملہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کر کے اس حدیث میں لفظ عطرت لا کر اہل بیت کے حوالے سے جو کھڑکیاں دروازے کھلنے تھے نا سہارا لے کے اللہ نے بند کر کے، اللہ کے رسول نے بند کر دیے، نہیں، اس سے پہلے عملی طور پر مسجد نبوی میں سارے دروازے کھڑکیاں بند کروا کے ایک دروازہ کھلا رکھا۔ توجہ ہے، دنیا کو بتا دیا کہ کل کو کھڑکیاں دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بیت کی حدیث میں۔ آج جب میں دروازے بند کرا رہا ہوں، جس دروازے کو کھلا رکھا ہے وہ دیکھ لو، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں، فقط علم مطلوب کا دروازہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اٹھاؤ لغت کے سہارا لیتے رہو، لغوی معنی سے اللہ کے رسول ایسی قید لگا دی، عطرتی اہل بیت،
اور عجیب شسم محبت فرمائیں، لفظ عطرت کا پہلے آیا، اہل بیت کا لفظ حدیث میں بعد میں آیا، نہیں غور فرمائیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، عطرت کا لفظ بعد میں بھی لایا جا سکتا تھا لیکن پہلے لائے۔ بھائی دیکھو جی سہارا بھی بند کر دیا کہ اکیلے اہل بیت پر بات کرتے رہو، نہیں، اگر اہل بیت کی بات کرنی ہے تو اس اہل بیت کا تذکرہ کرنا جو عطرت ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہو، صاحب طہارت ہو، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہ ہو، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی سند جن کے لیے پہلے آ گئی ہے۔ اب یہاں تو بحث ہو سکتی ہے، مجھے وہ بھی بحث نہیں کرنا، پھر آنے والی تقریروں میں اگر موقع ملا تو پکڑوں گا کہ ارادہ کیا ہوتا ہے اور کب سے ہوتا ہے، یہ بات پھر چلی جائے گی۔ عطرت کی قید پہلے لگا دی یا نہیں لگا دی؟ اب تم کوئی کھڑکی نہیں کھول سکتے، اب تم کوئی دروازہ نہیں کھول سکتے۔ لاؤ وہ اہل بیت جو عطرت ہے، عطرت، ان کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو قرآن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن ان سے جدا نہیں، یہ قرآن سے جدا نہیں۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، لوٹنا تو ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو تمہیں واپس نہیں آنا؟ واپس تو آنا ہے، اور جب آنا ہے تو چاہو گے تو یہی نہ کہ جنت میں بیٹھے، چاہو گے تو یہی نہ کہ نجات ہو جائے، تو نجات نہیں مل سکتی جب قرآن اور عطرت اہل بیت سے تمسک نہیں کرو گے۔ اسی لیے کہا رکے نہیں، بڑی مہربانی کا سب کیا رکے نہیں رسول، بلکہ بات کو آگے بڑھایا، عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، رسول نے کہہ دیا جب تک تم ان دونوں سے ایک سے نہیں۔ ٹائم چونکہ بہت قلیل ہے تو میں اس جگہ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ شاہ صاحب کہنا چاہتا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے۔ میں کہتا ہوں رسول جانتا تھا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، اگر ہو بھی جائے تو میری ذمہ داری ہے میں یہ بات کروں کہ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا ان دونوں سے تمسک رکھانا، ما ان تمسکتم بہما، یعنی رسول جانتا تھا، ان سے بھی کہہ رہا تھا، تم سے بھی کہہ رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا اہل بیت کو نہ چھوڑنا، تم سے کہہ رہا تھا قرآن کو نہ چھوڑنا۔ ناراض نہ ہونا ہے، بڑی مہربانی، میں اس سے بس آگے اس سے زیادہ نہیں، پیغام کی تقریر کافی ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، رسول زمانے دے کے جا رہے ہیں، میرا کام تھا تمہیں ظلمت سے نکال کے روشنی میں لے آنا، میرا کام تھا تمہیں گمراہی سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر، نجاست سے نکال کر، گندگی سے نکال کر، میرا کام تھا تمہیں اس طرف لے آنا۔ اب میرے بعد بھی یہ کام کرنا ہے، اور میرے بعد جس نے یہ کام کرنا ہے اس کو قرآن کے ساتھ رہنا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور جن کے ساتھ قرآن رہ سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے عطرت اہل بیت ہے۔
ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، جب تک رکھا۔ حدیثیں سنتے تو ہم، یہ حدیث سنی تو ہزاروں دفعہ ہے، غور کرنے کی ہم کوشش اتنا نہیں کرتے۔ جب تک تمسک رکھا، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رکھ لیا تو کافی، ایک ہفتہ رکھ لیا تو کافی، 2 ہفتے رکھ لیے تو کافی، 2 سال رکھ لیے تو کافی نہیں، جب تک رکھا اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ پتا چلا جب بھی رشتہ چھوڑا، توجہ ہے یا نہیں؟ جب بھی تو نے ان سے رشتہ چھوڑا پھر کوئی ضمانت نہیں، پھر جی موسم اعظم میرا دم بھرتے رہیں گے، حسین اللہ کی قسم کلمات کرتے رہیں گے، لاکھوں کروڑوں مرتبہ اے میرے شیطانوں، اے ملوکیہ کے حسینوں، اے میرے شکیفہ، اے میرے مردانہ آسیات، ملونا شیطانوں فرمایا لگ پھروں پہ ہم کرتے رہیں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں رسولوں کے گواہی دے رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر یہ تمہارا تمسک ہمیشہ چلتا رہا، میں رسول تمہیں بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھ لو، جنہیں میں لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، قرآن اور اہل بیت، یہ آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ قیامت تک یہ اس سے جدا نہیں، یہ اس سے جدا نہیں، نہیں جب تارے گا حتی یارد علی الحور، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو یہ تمہیں حوض کوثر بنا۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ حوض کوثر پر میں معذرت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ اسی تقریر کو آگے اور کل کے موضوع رکے ہوئے کو ساتھ بڑھائیں گے۔ میرا موضوع آج بھی ہٹا نہیں، لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور پہنچ جائیں گے حوض کوثر پر۔ اور عملاً دنیا نے دیکھ لیا، عملاً دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم ان کے اور قرآن کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ گردنیں سر تن سے جدا بھی کر دیا اور سر لو کے نیزہ پہ بھی چڑھا دیا۔ وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر کے یہ کہہ رہے تھے میرے نانا نے جو کل بات کی تھی، اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت ہوئی، کہہ رہے تھے نا میرے نانا نے جو کل بات کی تھی کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، آؤ دیکھ لو، آؤ دیکھ لو قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں 200 جگہ اس راستے میں قرآن کی تلاوت ہوئی، کربلا سے لے کے شام تک دربار تک اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور بتایا جاتا رہا ہم قرآن سے جدا نہیں، قرآن ہم سے جدا نہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تو قرآن کو بھی نیزے پہ سہارا، اہل بیت کو بھی نیزے پہ سہارا۔ میں ظاہراً کل بات کر چکا ہوں یا پرسوں کہ پنجتن پاک کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں پنجتن 5 فرد رسول، علی، بدول، حسن اور حسین، کیا مانتے ہو؟ ایک کا جنازہ چھوڑ دے، ایک کے گلے میں رسی ڈال، ایک کا پہلو زخمی کر دیا، ایک کے جنازے پہ تیر چلائے، ایک کا جنازہ تینوں پر اٹھا لیا۔ یہ تو اس شہزادی سے پوچھنا جس کو بابا سے بڑا پیار تھا،
جو بابا کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی. میں مصائب میں متصل ہو گیا اپنے کل کے مصائب کے ساتھ. جو بابا کے سینے کے بغیر سونے کے عادی نہیں تھی. اب ذرا اس بی بی سے پوچھ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جب بابا کا سینہ نہیں ملا، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، اس بی بی کو نیند کیسے آئی ہوگی؟ اور جب دیکھ بھی رہی ہو کہ میرے بابا کا سر موٹے نیزہ پر ہے، یقیناً کہتی ہوگی پھپھی اماں دیکھ میرا بابا، بھیا سجا ذرا دیکھو لے میرا بابا. کبھی سانسیں لیتے لیتے، ہچکیاں لیتے لیتے کہتی سو جاتی ہوگی بابا بابا بابا. بڑا پیار تھا نا باپ سے، آسان نہیں تھا. کل میں نے پڑھا نا، آپ کے سامنے پڑھا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، گھوڑے کی ٹانگوں سے. کہا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. نہیں آیا نا، پڑھا کل آپ کی خدمت میں. اگلی منزل کیا تھی؟ خیمے جل گئے. جلے ہوئے خیموں کے پاس، اس رات کے پاس چند بیویاں کھڑی ہیں. میں پڑھ گیا، آپ سن گئے. بڑی بیوی نے چھوٹی بیوی سے کہا دیکھو بہن، آؤ ایک کام کریں، رات کی تاریکی ہو گئی ہے، جو بچے بچ گئے ہیں انہیں ڈھونڈ کے لایا جائے. جو بچ گئے ہیں ان بچوں کو اکٹھا کیا جائے. اور بہن دیکھ، بھیا کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی نہیں مل رہی. دونوں بہنیں شہزادیاں چلی. کہاں؟ میدان کارزار میں. یہاں لاٹھی پڑے کہ جو بچے بچے ہیں ڈھونڈے جائیں. جو بچہ ملتا اسے پکڑ لیتی، جو بچہ ملتا اسے پکڑ لیتی. ایک دفعہ چھوٹی بیوی نے یا بڑی بیوی نے دوسری بیوی سے کہا بیوی دیکھو وہ دو بچے بیٹھے. دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے، دونوں توڑی. ایک نے ایک بچہ پکڑا، دوسری نے ایک بچہ پکڑا. جیسے ہی پکڑنا تھا، ایک بچہ ادھر گر جاتا ہے، دوسرا بچہ ادھر گر جاتا ہے. دونوں بہنیں رو کے کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بی بی، یہ بچے تو اللہ کا پیار. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. بی بی یہ تو بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. بس ایک منزل آگے چلیے، میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. تلاش کریں، بھیا کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں مل رہی. آئی منترگاہ میں، رات کے اندھیرے میں آوازیں دینا شروع کی، سکینہ سکینہ سکینہ. اب چلتی بھی جا رہی ہے، ڈھونڈتی بھی جا رہی ہے. کبھی ادھر دیکھ رہی، کبھی ادھر دیکھ رہی، کبھی سامنے دیکھ رہی، کبھی مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے. آواز بھی ساتھ دے جا رہی، سکینہ سکینہ سکینہ. چلتے چلتے کیا دیکھا کہ دور ایک پتھروں کا ڈھیر دکھائی دیا. اجرکم اللہ، پتھروں کا ایک ڈھیر دکھائی دیا. اور دیکھا کیا کہ اس پتھروں کے ڈھیر پر 4 سال کی معصوم بچی سکینہ تڑپ تڑپ کر رو رو کے کہہ رہی ہے بابا بابا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. شہزادیاں دوڑ کے پہنچی، بچی کو اٹھایا، دیکھا سکینہ یہاں پتھروں کے ڈھیر پر پڑی. سنیں گے جملہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. خالق آپ کے گریے کو قبول کرے. اس گریے کی تعلق جوڑی بات کرتے ہیں. خدا نے کربٹ پہ رحمت جنت ہے، وہ فرماتے ہیں اس گریہ کی حفاظت کرو. کیا بیٹا پتھروں کے ڈھیر پہ پڑی ہو اور رو رہی ہو؟ پھپھی ابا یہ پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، میرے پاپا کا لاشا پڑا. اس پتھروں کے ڈھیر کے نیچے میرے پاپا کا لاشا ہے. اب جو دیکھا کہا بیٹا تیرے بابا کا سر دکھائی نہیں دیتا، لاشا کو پہچانا جاتا ہے سر گردن سے. تو نے کیسے پہچانا؟
پھوپھی اپا جب میں روتی آئی نا مقتل میں بابا کہتی آئی اب بابا مجھے نہ ملے میں رو